أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقزمها ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر کوئی مجھے یہ جو آسمان و زمین اور اس میں جتنا بھی ہے ان سب کو ملا کر مجھے دے دے اس بات پر کہ ایک ٹٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نکالوں، اس کے بدلے میں اگر علی کو یہ دنیا و مافیہا بلکہ سونا چاندی دے، جو کچھ دے دے، لیکن خدا کی قسم علی اس کے لیے تیار نہیں کہ اس ٹڈی کے منہ سے جو کا چھلکا اٹھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری دنیا کی حیثیت علی کی نظروں میں کس چیز کا ہے، یعنی اس ٹڈی کے منہ میں جو چبا رہا ہے، کیا چیز؟ جو کا چھلکا جو چبا رہا ہے، اس سے بھی کم قدر و قیمت ہے علی کی نگاہ میں تیری دنیا کی۔ اور وہ پھر فرماتے ہیں مال علی، بس علی کے لیے کیا کرے یہ مال دنیا اور یہ نعمتیں جو باقی نہیں رہتی، یہ باقی رہنے والی چیزیں نہیں بلکہ یہ فنا ہونے والی چیزیں، اور جو باقی رہنے والی چیزیں نہیں ہیں، اور وہ لذت جو باقی نہیں رہے گی، وہ نعمت جو باقی نہیں رہے گی، علی کے لیے اس سے کیا مسئلہ۔ تو رسول خدا نے بھی یہی فرمایا کہ عدل جو ہے میزان اللہ فی الارض، روئے زمین پر جو ہے عدل اور عدالت ترازو ہے۔ اگر جس معاشرے میں عدل ہو اور جس معاشرے میں اور جس سوسائٹی میں عدالت کا بول بالا ہو تو وہ معاشرہ قابل تحسین معاشرہ ہوگا، اور جس میں عدل اور عدالت نہیں ہے وہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں۔ اسی لیے آپ اور ہم نے جو اصول دین میں ہم نے یعنی عدل الہی کو شامل کیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اول توحید، دوم عدل کو کیوں لے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بھی تو صفات ہیں، جیسے خالق ہے، رازق ہے، اچھا جی، اسی طرح تمام صفات، قہار ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو ان صفات میں سے کوئی ایک صفت کیوں شامل نہیں کیا؟ صرف عدل والی صفت کو اصول دین میں کیوں شامل کیا؟ اس میں کئی وجوہات ہیں، تقریباً 4-5 وجوہات بتاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے مکتب تشیع نے اسے اپنے اصول دین میں قرار دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ عدالت والی صفت آ جائے تو سمجھ لے باقی تمام صفات جو ہے خود بخود اس میں شامل ہوں گی۔ اگر عدل ہو، عدل کا تقاضا یہ ہے، عدل سے مراد ہر چیز کو اپنے مناسب جگہ پر رکھنا، اسے عدل کہتے ہیں۔ اور خاص معنی میں یہ ہے کہ انسان کا ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، کسی دوسرے کا حق نہ مارنا، اور معاشرے میں، بہن بھائیوں میں، عزیز اقربا میں، ملک میں ہر کسی کے حقوق کا خیال رکھنے کا نام عدالت ہے۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ عدالت برقرار ہو۔ اگر عدالت برقرار نہ ہو تو ممکن ہے معاشرے میں یہ قتل و غارت، یہ ڈکیتیاں، یہ چوریاں اور یہ ایک دوسرے کے خلاف، یہ کیوں ہے؟ عدالت نہ ہونے کی وجہ سے۔ لہٰذا اس وجہ سے بھی عدالت کو اصول دین میں شمار کر دیا۔ پھر بعض لوگ جو اشاعرہ والے ہیں، مکتب اسلام جو ہے نا وہ 3 اشاعرہ ہے، معتزلہ ہے اور امامیہ ہے۔ یہ اشاعرہ والے عدل کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی خدا کا ہر کام بس عین عادل ہے، تو اس عادل اور ظلم پہ کوئی وہ کنسیپٹ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس خدا جو کچھ کرتا ہے وہ عادل ہے، ظلم نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں کہتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ یزید کو بھی جنت لے جائے اور جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں ان کو جنت پہنچا دے اور انبیاء و اولیاء کو جہنم میں ڈال دے، تب بھی جو ہے وہ عین عادل ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ یعنی خدا جو کام انجام دیتا ہے اس میں کوئی ظلم والی بات ہے ہی نہیں، جبکہ آپ اور امامیہ اور معتزلہ جو کہتے ہیں وہ نہیں، بلکہ یہ تو عدل کے خلاف ہے۔ خدا اگر کسی ظالم کو یا کسی مشرک کافر کو جنت میں جانے دے اور کسی نبی کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالے، یہ عدل الہی کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے۔ تو خدا کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا مسلمانوں کے درمیان میں جو ہے یہ عدالت والا موضوع بہت زیادہ عام تھا، اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بھٹک گئے اس وجہ سے۔ پھر فرماتے ہیں قادۃ الی الجنہ ومن ترکہ ساقہ الی النار، جس نے بھی عدالت کو اپنا پیشہ بنایا اسے وہ عدالت جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جس نے بھی اس عدالت کو ترک کیا اسے بے عدالتی جو ہے اس کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں۔ مولا نے فرمایا عدل جو ہے وہ جمال ولایت ہے اور فضیلت سلطان ہے، اور آپ نے
دیکھنا یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے عدل و انصاف کا، کہ کہاں کہاں آپ نے عدل و انصاف کا یعنی بول بالا کیا، قانون کے اجرا کرنے میں، اسی طرح بیت المال کے تقسیم میں، اور اسی طرح محاکمہ اور قضاوت میں۔ ان تین موارد، یہ تین موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر عدالت امیر المومنین جو ہے آیا ہے۔ آپ دیکھیں بیت المال کی تقسیم میں کس قدر احتیاط سے کام لیتے ہیں امیر المومنین، کہ ایک شخص کو کسی دوسرے کے اوپر فوقیت نہیں دیتا، خواہ وہ مجاہد اسلام ہو یا ایک معذور انسان ہو، ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام عطا کر رہا ہے۔ کہ یہ قصہ مشہور ہے کہ حضرت عقیل جو اپنا بھائی ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے، کیونکہ ان کے بچے بہت زیادہ تھے، آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے مولا آپ کی حکومت ہے، میرے بچے زیادہ ہیں، یہ جو خرچہ جو ہے وہ کم پڑتا ہے، لہٰذا کچھ حصہ جو ہے بیت المال میں سے ہمیں کچھ زیادہ دے۔ تو امیر المومنین باتیں کرتے کرتے اس لوہے کو آگ میں گرم کر رہا ہے، اور گرم گرم سرخ لوہے کو اپنے بھائی عقیل کے سامنے، شکم کے سامنے لے جا کر کہتے ہیں۔ تو اس وقت وہ چیخنے لگتا ہے، مولا میں تو آپ سے مدد مانگ رہا ہوں، آپ تو مجھے جلا رہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے عقیل، تو اس دنیا کی آگ سے تم ڈر رہے ہو اور تم مجھے جہنم کی آگ میں جلانا چاہتے ہو، میں کیسے دوں تجھے زیادہ، میں نہیں دے سکتا۔ اور اسی لیے یہ جو طلحہ و زبیر جن کو سیف الاسلام کا لقب ملا ہے، بہت ان کی خدمت تھی اسلام کے لیے، مجاہد تھے، جہاد کرنے والے تھے، پہلوان تھے۔ تو یہ دونوں ایک دفعہ امیر المومنین کی خدمت میں آئے اور انہوں نے مشورہ کیا، چلے ان کے پاس جا کر کوئی ہمیں بھی کوئی گورنری یا کوئی حکومت دے دے، کسی شہر کا جو ہے والی بنا دے، ہماری اتنی خدمات ہیں۔ تو ایک نے کہا نہیں، وہ مانیں گے نہیں، علی جو ہے وہ ایسے ہی نہیں دیتے۔ پھر بہرحال وہ دونوں چلے گئے، جب گئے دیکھا کہ امیر المومنین حساب بیت المال کے حساب کتاب میں لگے ہوئے ہیں، ایک چراغ جو ہے وہ روشن کیا ہوا ہے، جلایا ہوا ہے۔ تو جب یہ دونوں آئے تو آپ نے کیا کیا، ایک جو بتی جو جل رہی تھی اسے بجھا دیا، بجھا کر دوسری بتی جو ہے نا وہ جلا دی۔ تو یہ دونوں ایک آپس میں کہہ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے آنے سے اس بتی کو یعنی بجھایا کیوں اور اس بتی کو جلایا کیوں؟ تو عمار نے فرمایا کہ یہ بتی کیونکہ آپ جب حساب کر رہے تھے یہ بیت المال کا تھا، یہ جو لالٹین ہے یا جو بتی ہے جس میں چراغ جو جل رہا تھا یہ بیت المال کا تھا، کیونکہ بیت المال کا کام ہو رہا تھا، اس وجہ سے علی نے بیت المال کی جو ہے نا وہ بتی جلائی ہوئی۔ لیکن اب چونکہ تم لوگ آئے، اب ذاتی معاملہ شروع ہو رہا، بیت المال سے واسطہ نہیں ہے، لہٰذا علی نے جو اپنا ذاتی جو چراغ تھا اس کو جلایا ہے اور بیت المال کے چراغ کو بجھایا۔ تو وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں یہ ہمیں ولایت دے گا یا یہ ہمیں کوئی گورنر بنائے گا جو ایک بتی کو جلا نہیں سکتے۔ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو ایسے ہی نہیں دے۔ جب انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں کچھ حقوق دے تو قسم کھا کہ تمہارے اور علی کے نزدیک تمہارے اور وہ جو افریقہ میں موجود جو لنگڑا یا معذور شخص ہے ان کے درمیان جو ہے کوئی فرق نہیں ہے، علی کے نزدیک ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ ہر ایک کو برابر ملے گا۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ آپ اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ مساوات اور عدل ایک جیسا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مساوات یعنی ہر ایک کو برابر دینا، جیسے ایک کلاس میں سارے طالب علموں کے لیے 100 نمبر دیں، ان کے لیے 50 نمبر دیں، یہ مساوات ہے، برابری ہے۔ یہ کیا صحیح ہے؟ نہیں، بلکہ عدل یہ ہے کہ جو جس قدر قابل ہو اس کی قابلیت کے حساب سے جو ہے نا اسے نمبر ملے گا۔ جو جس نے جتنا سوال اس نے صحیح لکھا ہے، جتنا جواب اچھا دیا ہے، اسی حساب سے ان کو نمبر ملنا چاہیے، یہ عدالت ہے۔ تو عدالت کا مقصد یہ نہیں کہ برابر۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ بیت المال ہے، بیت المال کے اس میں سے جو ہے دینا ہر ایک کے لیے اپنے اپنے اس حصے سے زیادہ امیر المومنین دینا نہیں چاہتے۔ اور اسی طرح محاکمہ اور قضاوت میں امیر المومنین کی عدالت ہے کہ آپ کا ایک مرتبہ زرہ جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے، یہ جو گھوڑے کے اوپر جو استعمال ہو، تو وہ کسی یہودی کے ہاتھوں میں آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا یہ زرہ میرا تھا، میں نے کسی کو بیچا نہیں تھا، نہ میں نے کسی کو دیا ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں کیسے پہنچ گیا؟ تو انہوں نے کہا مولا یہ میرا اپنا ہے۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے پھر قاضی کے پاس پہنچ گئے، امیر المومنین فرماتے یہ میرا، اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ میرا اپنا ہے۔ تو فیصلہ کون کرے؟ قاضی کے پاس پہنچے، اور قاضی کے سامنے امیر المومنین بھی ایک جیسے مدعی مطالعے کے حساب سے اس کے برابر میں بیٹھے۔ تو اب کہ ان کی گواہی جو ہے وہ امیر المومنین کے اوپر یعنی گواہ پیش کرنا جو ہے ان کے اوپر لگتا ہے، کیونکہ علی مدعی ہے اور وہ شخص مطالع ہے، کیونکہ جہاں پر بھی کوئی یہ دعویٰ کرے تو اس مدعی کے اوپر گواہ لازم ہوتا ہے۔ اگر میں نے آپ کے یہاں موجود کسی چیز کا اوپر میں نے ادعا کیا بھائی یہ میری ہے، تو آپ کہیں گے گواہ لا، تمہاری کیسی؟ لیکن میں کہوں گی تم گواہ لے آؤ، وہ تو گواہی کی آپ کو ضرورت نہیں، جس کے ہاتھ میں جو مال ہے اس کے لیے گواہی کی ضرورت نہیں، وہ یہی گواہی ہے کہ یہ اس کا اپنا ہے۔
اب مجھے گواہ لانا ضروری ہے کہ بھئی میں ثابت کروں کہ یہ میرا تھا جو مثلا نسیم صاحب لے گئے. تو امیر المومنین نے کہا میرے پاس گواہ تو نہیں، تو ملے نہیں، اور قاضی نے جو ہے نا ان کے حق میں فیصلہ دیا. پھر جب قسم آئی، امیر المومنین نے کہا میں قسم نہیں کھاؤں گا، کیونکہ ایک معمولی چیز کے لیے اگر چاہتے تو قسم کھا سکتے تھے، لیکن کہا معمولی چیز کے لیے علی قسم کھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی بات. تو زرہ جو ہے اس یہودی کو ملا، پھر آپ خاموش آ گئے، تو وہ یہودی جو ہے آپ کے قدموں میں گر گئے. انہوں نے کہا مولا مجھے بھی پتا تھا کہ زرہ آپ کا ہے، اور آپ کو بھی معلوم تھا کہ یہ زرہ آپ کا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا آپ بھی گزشتہ حاکموں کی طرح ہے جو اپنے زور بازو سے جو ہے کسی کو بھی جو ہے نا اپنا کر لے، یا کسی چیز کو بھی اپنا کر لے. میں یہ دیکھ رہا تھا، لیکن میں آج دیکھ رہا ہوں آپ حاکم ہوتے ہوئے بھی کہ آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا، اور وہیں پر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ مسلمان ہوتا. تو امیر المومنین کے اس عدالت کے لیے پھر وہ جارج جورداق اس واقعے کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جس نے کتاب لکھی ہے صوت عدالت الانسانیہ، امیر المومنین عدالت انسانیت کی آواز. حالانکہ لکھنے والا مسیحی ہے، عیسائی ہے، جو لبنان کا ہے، اس نے کتاب لکھی. تو اس میں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں یہ امیر المومنین نے جب یہ فرمایا نا کہ یہ زرہ میرا تھا، میں نے کسی کو دیا نہیں تھا، میں نے کسی کو میں نے فروخت کیا، یہ اس میں بہت بڑا جو ہے وہ فلسفہ ہے. ورنہ یہ کہتا کہ تم نے یہ کہاں سے چوری کی، لیکن نہیں، ایک انسانیت کا احترام بھی باقی رکھتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ یہ زرہ تم نے چوری کی ہے. اس یہودی سے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا زرہ تھا جو تم نے چوری کی ہے، نہیں، بلکہ فرمایا یہ میں نے کسی کو دیا نہیں تھا یا کسی کو فروخت کیا نہیں تھا، یہ تیرے ہاتھ میں کیسے آ گئے. تو یہ قضاوت امیر المومنین کہ اس میں جو ہے عدالت کا ایک وہ تھا. تو اسی لیے وہ لکھتا ہے وہ جارج جورداق، اے کاش کیا ہوتا دنیا کو اگر یہ دنیا اپنی ساری طاقت صرف کر کے خرچ کر کے ہر دور میں ایک علی جو ہے دنیا والوں کو عطا کرتے. تو آخر میں وہ کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے نا تو دنیا میں عدالت کا کوئی معیار نظر نہ آتا. علی نہ ہوتے تو عدالت کا معیار نظر نہ آتا دنیا میں. عدالت کی کسوٹی، عدالت کا معیار آپ کس چیز کو قرار دیتے ہیں؟ ورنہ ہر کوئی مصلحت کے شکار ہو جاتے ہیں، وہی چلو جی اس کام میں ہمارے مصلحت ہے، یہاں پر کوئی بات نہیں ہے. اسی لیے جب مالک اشتر نے یہی کہا اور اپنا آپ جو ہے نا ان مجاہدین پر کچھ زیادہ خرچ کریں، اب فلان جنگ سے بھی ہم فارغ ہو گئے، لوگ اب تھکے ہوئے جنگ کر کے، ان کے اوپر کچھ زیادہ آپ خرچ کریں تاکہ یہ لوگ آپ کی طرف آئے. ابھی آپ لوگ آپ سے جو ہے نا دور کیوں جا رہے ہیں، یا معاویہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ معاویہ ان کو خوب کھلاتا پلاتا ہے، آپ کی طرف سے کچھ ملتا نہیں، تو لوگ آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ نے پھر یہی کہا میں کیسے دے سکتا ہوں جبکہ یہ بیت المال ہے، بیت المال مسلمانوں کا مال ہے، میں اس میں سے کسی کو زیادہ کسی کو کم کیسے دے سکتا؟ اگر علی کا اپنا ذاتی مال بھی ہوتا تب بھی علی ان میں برابر تقسیم کرتا. اور علی کے لیے فخر ہے کہ علی کی عدالت کی وجہ سے لوگ علی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نہ ان کہ علی کی بے عدالتی کی وجہ سے. علی کی بے عدالتی کی وجہ سے لوگ دور نہیں ہو رہے، بلکہ علی کی عدالت شدت عدل جو ہے لوگوں کے لیے قابل ہضم نہیں، لہٰذا علی سے دور ہوتے جائے. پھر وہ آخر میں یہی لکھتے کہ قتل امیر المومنین لشدت عدلہ، امیر المومنین ان کی شدت عدالت کی وجہ سے جو ہے نا وہ شہید کیے گئے. لوگوں کو علی کی عدالت جو ہے وہ ساتھ